اللہ فرماتا وہ وقت کب آئے گا جب قرآن تمہاری زندگی میں اتر آئے گا، وہ وقت کب آئے گا جب اللہ کا ذکر تمہاری زندگی میں اتر آئے گا۔ زندگی تو جا رہی ہے، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، لیل و نہار نے، وقت بدلے، چرخ نے اپنے تیور تبدیل کیے، حکومتیں تبدیل ہوئی، زمانے تبدیل ہوئے، تو جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت۔ سعدی کہتے ہیں 40 سال عمر گئے لیکن تیرا بچپنا نہیں گیا۔ اور رومی کہتے ہیں داڑھی تیرے بعد آئی اور سفید ہو گئی اور تو کالے کا کالا ہی رہا۔ تیرے اندر نور نہیں آیا، تیرے اندر روشنی نہیں آئی، یہ تیرے بعد آئی اور پھر سفید بھی ہو گئی لیکن تو ابھی تک کالے کا کالا ہے۔ رب کہتا ہے وہ وقت کب آئے گا تمہارے سینے میں قرآن اترے، وہ وقت کب آئے گا ذکر سے تمہارے دل میں ارتیاش پیدا ہو، جب تم رب کا نام لو تمہاری آنکھیں آنسو کا خراج دینے لگے۔ وہ وقت کب آئے گا جو ہی قرآن کھلے چھم چھم تمہاری آنکھیں برسنے لگے۔ الم یان للذین آمنوا، وہ وقت کب آئے گا اہل ایمان کے لیے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں وہ آج دن نصیب کر دے کہ قرآن سے یوں جڑ جائیں کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کے حرفوں سے نور پھوٹتا ہوا، درد پھوٹتا ہوا ہماری روحوں میں اترنے لگے، ہمارے قلوب میں اترنے لگے اور ہماری آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگے۔ اب میں اور آپ دیکھیں ہماری زندگی قرآن کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اس کی یاد کے ساتھ کہاں تک جڑی ہوئی ہے۔ ہماری زندگی میں کہے کتنے ہیں، تفکرات کتنے ہیں، ہماری زندگی میں ٹھٹھے اور مذاق کتنے ہیں اور عبرت حاصل کرنے کے مواقع ہماری زندگی کے اندر کتنے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، یہ دنیا ہے کیا جس کے پیچھے تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ سب سے قیمتی اثاثہ تو دل تھا، اس دل کو بھی دنیا کے لیے وار دیا۔ یہ دل تو رب نے اپنے لیے بنایا تھا، اے دل حجرہ رب سچے تھا، یہ اس سچے رب کا حجرہ تھا۔ قلوب المومن عرش اللہ، مومن کا دل تو اللہ کا عرش تھا، لیکن اس عرش پہ بھی غیروں کو بٹھا لیا تو نے۔ جو تخت اس کا تھا، جس تخت پہ اس کی تجلیات کا نزول جلال ہونا تھا، اس دل پہ درہم و دینار اور ڈالر اور پاؤنڈ اس دل کے اوپر بٹھا لیے، یہ دل کے اوپر بٹھا لیے۔ یہ دل تو حجرہ رب سچے کا تھا، تو نے اس دل کو بھی اجاڑ دیا۔ تو یہ دنیا جس کے لیے تو نے سب کچھ کیا ہے کیا؟ اعلموا، جانو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، یہ دنیا کھیل کود ہے، آرائش ہے اور ایک دوسرے کے اوپر تفاخر کرنا ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، فخر جتلانا ہے، میرے بیٹے اتنے ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے افسر لگے ہوئے ہیں، میرے پاس دولت اتنی ہے، میرے اتنے بنگلے ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنے مربے، اتنی جائیدادیں۔ انسان ساری زندگی یہی کرتا رہتا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور جو دنیا کا ساز و سامان ہے سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے لیے تو دوڑ لگاتے ہو، باہمی رقابت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے آؤ مسابقت کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف، من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف ہے، وجنۃ ارضھا کعرض السماء والارض، اس جنت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمانوں کے برابر ہے۔ زمین و آسمانوں کو پھیلا دیا جائے تو یہ جنت کی چوڑائی بنتی ہے، جس کی چوڑائی اتنی ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی۔ تو فرمایا اس دنیا کے لیے تو بھاگتے ہو جو ختم ہو جانے والی ہے، آؤ بھاگو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ اہل ایمان کے لیے تیار کی جا چکی، وہ موتیوں کا محل، وہ یاقوت کا محل، وہ زبرجد کا محل، وہ خالص مشک کا محل جو تمہارے لیے بنایا ہوا ہے، تم نے جانا ہے اور تمہیں دروازہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ منتظر دربان کھڑے ہیں جو تمہارے لیے دروازہ کھول کے تمہیں مرحبا کہیں گے اور سلامتی تمہارے اوپر پیش کریں گے، وہ تمہارے لیے تیار کر چکا ہے۔ اصل تو زندگی وہ زندگی ہے، لیکن تم کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ ہمارے بعض وہ ملنگ بابے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم نے دل کی قائم کی ہوئی ہے۔ یہ ان کی خود ساختہ توجیہ ہے۔ نماز قائم کرنے کا حکم اہل ایمان کو دیا گیا حضور کی وساطت سے، اور حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کریں۔ تو آقا کریم علیہ السلام سے بہتر اس کا مفہوم کون سمجھ سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے رکوع اور سجود والی نماز پڑھی اور قیام نماز کا عملی اظہار لوگوں کے سامنے رکھا، پھر اس کے اندر کیفیت کس قدر ہو تو یہ پھر جتنی قربت اللہ کی بندے کو نصیب ہوگی اس قدر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ باطل توجیہات، یہ جاہل لوگوں کی، جس کے بدن سے بدبو کے ببوکے پھوٹ رہے ہوں اور جس کے جسم میں جوئیں پڑی ہوں اور جس نے 6 سال سے غسل نہ کیا ہو، وہ اس اعتماد سے کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے قائم کی ہوئی ہے، ہم نے دل کی قائم کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس معاشرے میں ایسے لوگوں کو ماننے والے اور ایسے لوگوں کی باتوں کو غور سے سننے والے اور ان جاہلانہ باتوں کو معرفت کی باتیں قرار دینے والوں کی کمی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت کا نور نصیب فرمائے۔ تو اقامت نماز سے کیا مراد ہے؟ اس کی فرائض کے ساتھ ادا کرنا، یا پھر رکوع سجود تلاوت کا اتمام اور اس میں خشوع کا اور خضوع کا اظہار اور اس میں مکمل ڈوب جانا کہ گویا تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے صحیح وضو کیا، حضور علیہ السلام سے روایت کہ جس نے صحیح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اور 2 رکعت پڑھی اور اس میں اس کو کسی غیر کا خیال نہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، صرف 2 رکعت سے۔ لیکن اگر ساری نماز ہی خیالوں سے بھری پڑی رہی
اور تصورات کہیں اور بھٹکتے رہے اور انسان کھڑا نماز میں ہے لیکن بہکتا کہیں اور رہا، تو پھر وہ نماز کی صحیح اقامت نہیں ہوگی۔ تو اقامت صلاۃ سے مراد جو ہے وہ یا تو اس کو فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرنا، اور دوسرا مفہوم کے خشوع کے ساتھ پورے اراکین کا اعتدال اور اتمام، تو دونوں اس کے مفہوم بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ابتدا کے اندر تو کوشش ہوگی کہ فرائض واجبات پورے ہو جائیں، تو وہ خشوع اگر نہیں بھی حاصل ہو پایا تو پھر بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے، نہ یہ کہ اب وہ تو کیفیت ہی نہیں نصیب ہو رہی تو میرا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ۔ حضرت محدث کچوچوی علیہ رحمہ سے کسی مرید نے کہا، حضرت نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ تو آپ نے اسے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ اس کے باوجود بھی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی وہ تو فرض ہے، پڑھتا تو ہوں۔ تو آپ جھومنے لگے، فرمایا واہ واہ، تمہیں مزہ نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو، اس کا مطلب ہے تم مزے کے لیے نہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو۔ تو اگر لطف آ جائے، وہ کیفیت، وہ حظ، وہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو اس کا فریضہ تو ہے اس کی طرف سے جو عائد ہوتا ہے، تو وہ شکل بنا کے تو کھڑے ہوں، وہ صورت بنا کے تو کھڑے ہوں، تو کسی دن وہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ خورش دے بدر را جو کب کو حمام کہ یک روز افتد ہمائے بدام۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ دانے ڈالتا رہے، چوگا ڈالتا رہے، کبھی کبوتر آئے گا، کبھی کوا آئے گا، کبھی کوئی اور فاختہ آ جائے گی، لیکن کسی دن وہ بھی آ جائے گا جس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ تو اس لیے محنت کو جاری رکھو، کوشش کرتے رہو، تو ایک دن انشاءاللہ اس کیفیت میں بھی چلے جاؤ گے۔ دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑنا نہیں ہے، دستک دیتے رہو، کبھی تو بوا کھلے گا نا، کبھی تو آواز آئے گی کھلا ہے دروازہ آ جاؤ اندر، پھر اندر سرور کی وادی ہوگی، کیف کا جہاں آباد ہوگا۔ اور آقا کریم نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، بہرحال نماز کو ترک نہیں کرنا، بھرپور کوشش ہو کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نصیب ہو، تو نماز کی اقامت کا یہی مفہوم ہے۔ شریعت اسلامیہ کا اگر آپ مزاج دیکھیں تو ہمیں نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہمیں اس سے کہیں زیادہ گناہ سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ گناہ اللہ سے ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ گناہ کی جو تقسیم صغیرہ اور کبیرہ کے حوالے سے کی گئی ہے تو علماء نے کہا ہے یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، ورنہ ہر وہ شے جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو وہ چیز چھوٹی نہیں ہوتی، وہ چیز بڑی ہوتی ہے۔ تو صغیرہ کو کبیرہ کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صغیرہ ہے، ورنہ جس چیز سے رب ناراض ہو جائے تو وہ چیز چھوٹی نہیں ہوگی، وہ چیز بڑی ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، کیونکہ گناہ عمل کھا جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس قوم کو جانتا ہوں جو تمہارے بعد آئے گی اور قیامت کے دن جب حاضر ہوگی تو ان کے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ایسے اڑا دے گا جس طرح ذرے اڑتے ہیں۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی حضور ہمیں ذرا بتائیے تاکہ ہم جان لیں کہ وہ کون ہیں، تاکہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کر سکیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے جیسے لوگ ہوں گے اور تمہاری طرح کے اعمال کریں گے، یہاں تک فرمایا وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہو، ذکر فکر کرتے ہو، وہ بھی ذکر و فکر کریں گے، دیگر اعمال بھی کریں گے، لیکن فرمایا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو اللہ کی حدوں کو توڑیں گے، ان کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہوں گی، ان کی تنہائیوں میں تقدس نہیں ہوگا، تو وہ سب کی کتری